السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم عقل کی مدد سے ریشنلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود کی موجودگی تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ کو عقلی طور پر سمجھنا ریشنل عقیدے کا پارٹ ہے، اسی طرح عقل، ریشنلٹی اور ریزن سے یہ سمجھنا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی عقلی طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، قرآن ایک ایبسٹریکٹ چیز نہیں ہے، یہ ایک تھاٹ نہیں ہے، بلکہ ایک ریئل فزیکل عربک ٹیکسٹ ہے۔ ہم اس کے الفاظ کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے چارم اور ایلیکوینس اور اس کے لٹریری مارولز کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم اس کی قرأت سنتے ہیں اور اس سے اثر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کی بیوٹی سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کی ڈکشن، ورڈ چوائس، ایلیکوینس اور پارٹیکولر سیٹ آف ورڈز کے ساتھ میننگ کی ادائیگی سب کو کریٹیکلی دیکھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کو ہم ریشنلی جج کر سکتے ہیں۔ اٹ کین بی سبجیکٹڈ ٹو ریشنل ججمنٹ، کیونکہ جس چیز کی طرف سینس آرگینز ہمارے اشارہ کر سکتے ہیں یا لیڈ کر سکتے ہیں، وہی چیز ریشنل ہو سکتی ہے۔ تو 1400 سال پہلے عرب دنیا میں اس وقت جب قرآن نازل ہوا، لینگویج، لٹریچر اور شعر و شاعری کا گولڈن ایج تھا۔ عرب اپنی لٹریری ایلیکوینس اور اپنی زبان کی مہارت پر بڑا ناز کرتے تھے، اسی لیے وہ غیر عربس کو اجمی کہتے تھے، یعنی گونگا، یعنی انہیں بولنا نہیں آتا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہر نبی اپنے زمانے کی مناسبت سے کوئی نہ کوئی معجزہ میریکل لے کر آتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا دورہ تھا، تو ان کو ایسے معجزے دیے گئے جو جادو کا توڑ ہوں، جیسے عصا جو سانپ بن جاتا تھا، اور ید بیضا کہ آپ اپنے ہاتھ اپنے گریبان سے نکالتے تھے اور چمکتا ہوا نکلتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب اور میڈیسن عروج پر تھی، اسی کے حساب سے انہیں معجزے دیے گئے، جیسے اندھے کو اور کوڑی کو صحت یاب کر دینا اور ایون مردے کو زندہ کر دینا۔ تو اسی تعلق سے اللہ کے رسول کے زمانے میں عربس میں شعر و شاعری اور ادب اور زباندانی کے چرچے تھے۔ ان کا انٹرٹینمنٹ ہی یہ تھا کہ ادبی محفلیں سجاتے اور شاعر شعر و شاعری کرتے، اور جس بھی شاعر کا کوئی بیسٹ کلام ہوتا تو وہ اس کو کعبے پہ لٹکاتا تھا۔ تو اسی مناسبت سے قرآن کا اس دور میں نزول ہوا تاکہ یہ انہیں چیلنج دے سکے اور ان کی گردنیں اس معجزے کے سامنے جھک جائیں، جیسے ان سے پہلے کے رسولوں کے معجزوں کے سامنے ان کے وقت کے لوگوں کی گردنیں جھکی تھیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے انہیں آتے ہی گریڈڈ وے میں چیلنج دیا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اس نے خود گڑھ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے، اگر تم سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی 10 گڑھی ہوئی صورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو۔ تو جب وہ اس 10 سورہ کے چیلنج کو پورا نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو آسان کیا اور کفار مکہ کو 10 ٹائمز ہلکا چیلنج دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اس کے بارے میں تم شک میں ہو تو اس جیسی ایک سورہ بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے حامیوں اور مددگاروں کو بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ نہ تو اس وقت اور نہ ہی اب کسی بھی انسان کی جرت ہو پائی ہے کہ قرآن کی کچھ ملتی جلتی ہوئی نقل کر سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کوشش نہیں کی۔ اس زمانے میں بھی ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابن مقفع، بہت بڑا شاعر تھا، اس نے اپنی پوری کوشش کی کہ قرآن کی نقل کر سکے، لیکن جو اس نے تحریر بنائی، جو لکھی، اسے کسی کو دکھانے کی ہمت بھی نہیں ہوئی اور اس نے خود اسے بعد میں پھاڑ دیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہسٹری میں لوگ ہوئے جنہوں نے اس کی کوشش کی لیکن سب ناکام ہوئے۔ تو یہ ایک ایسا چیلنج تھا کہ اگر لوگ اسے سکسیسفلی اسے کوئی ایکسیپٹ کر لیتے تو قرآن فالسیفائی ہو سکتا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوششیں نہیں ہوئیں، لیکن ساری ناکام ہی رہی۔ یہ وجہ ہے کہ جو بھی ایسی کوشش بھی کرتا ہے وہ اپنے کام کو منظر عام پر لانے کی ہمت نہیں کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کا مذاق بنے گا۔
اب اس کو ہم ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں، اور یہ ہے کہ قرآن کے کریشن کی لاجیکلی سے 3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ قرآن عربس کا کام ہو سکتا ہے، یعنی کسی عرب نے یا کچھ عربوں نے مل کر اس کو بنایا ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسرا یہ کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر تیسری پاسبلٹی یہی بچتی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کی طرف سے ہے، اس کا کلام ہے۔ اب تینوں پاسبلٹیز کو ایک ایک کر کے ہم چیک کرتے ہیں۔ پہلا، کیا قرآن عربس نے بنایا؟ اگر قرآن ان کے سٹائل جیسا ہوتا یا ان کے لٹریری لیول کا ہوتا تو وہ لوگ آسانی سے اللہ کے دیے ہوئے چیلنج کو نہ ہی قبول کرتے بلکہ اس جیسا یا اس سے بہتر کلام بنا کر لاتے، اور قرآن فالسیفائی ہو جاتا۔ انہوں نے اتنی جنگیں کریں اللہ کے رسول سے، اتنی پریشانیاں مول لیں، اپنے لوگوں کو قتل کرایا، یہ تو بہت آسان سے چیلنج تھا کہ اس کے جیسا ایک کلام بنا کے لے آتے اور اس کو جھوٹا ثابت کر دیتے۔ لیکن جب یہ قرآن آیا تو اس کلام سے کو سن کر وہ حیران رہ گئے، اور اسی لیے انہوں نے آپ کو ساحر کا لقب دیا کہ یہ ایک ایسا کلام پیش کرتا ہے جو لوگوں پر جادو کر دیتا ہے اور لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اس قرآن میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ لوگ شور مچا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنو، شاید اسی طرح تم اس کے اثر پر قابو پا سکو۔ پھر اس وقت عربوں میں 16 لٹریری جنر موجود تھے، اور قرآن کا اسٹائل ان جنر میں سے کسی بھی میٹر میں فٹ نہیں ہوتا۔ یہ نہ پوری طور پہ پوئٹری ہے، نہ پروز ہے، نہ اس کا مکسچر ہے، یہ اپنے ڈھنگ کا ایک انوٹھا ہی کلام ہے۔ اس لیے قرآن نے ان کو کھلا چیلنج دیا، اور جیسے ہم نے اوپر ڈسکس کیا وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کر پایا، تو عربس کا آپشن آٹومیٹیکلی ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ دوسری پاسبلٹی کیا ہے؟ دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہو، نعوذ باللہ۔ یہ بھی ریشنلی امپاسبل ہے۔ وہ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب تھے، ہی واز ون آف دی عربس، اور اگر عربس کلیکٹیولی فیل ہو گئے تو ایک انڈیویجول چاہے وہ کتنا ہی جینیس کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی کہے انا فصیح العرب، لیکن وہ بھی فیل ہی ہوگا کیونکہ وہ بھی ایک عربی ہے، وہ اپنی وقت کی ریئلٹی کو سرپاس نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مناسبت سے، اسی مصلحت سے، اسی حکمت سے آپ کو لٹریٹ رکھا گیا، اس لیے عربوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے خود اس کو گڑھ لیا ہے، بلکہ وہ اگر وہ ایک الزام بھی لگاتے تو کہتے تھے کسی اجمی سے سیکھا ہے انہوں نے۔ تیسری چیز یہ کہ ہمارے پاس حدیث بھی موجود ہے، اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، آپ کی باتیں ہیں، اور حدیث کو اگر ہم قرآن کے سٹائل سے یا قرآن کی عبارت سے ہم اگر میچ کریں، کمپیئر کریں، تو ایون ایک نان عرب، ایون ایک ایسا انسان جس کو عربی نہیں آتی، وہ بھی بتا دے گا کہ ان دونوں عبارتوں کا سورس، یہ اسپیکر علیحدہ ہے، الگ ہے، اس کا ردم الگ ہوگا، اس کے سینٹنس اسٹرکچر الگ ہوگا، اس کا فلو الگ ہوگا، پاور الگ ہوگی، اس کی فصاحت اور بلاغت الگ ہوگی۔ تیسری چیز یہ کہ ہر ہیومن رائٹر کا اسٹائل جو ہے ٹائم کے ساتھ چینج ہوتا ہے، ایوالو ہوتا ہے، اسٹارٹنگ ویک، دین اسٹرانگ، اسٹرانگر، پھر کہیں جا کے وہ پیک پہ پہنچتا ہے۔ لیکن قرآن فرام دی فرسٹ آیا ٹو دا لاسٹ ڈیورنگ 23 ایئرس آف لانگ پیریڈ، ایک ہی پیک لیول کا اسٹائل، زیرو فلاز، زیرو ویک اسپاٹس، اور جس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے اس میں شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی تھیم اور پرپس، ان میچڈ کنسسٹنسی، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تخلیق کردہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر قرآن کہاں سے آیا؟ عربس نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، پھر ایک ہی ایکسپلینیشن بچتا ہے کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ بات عقل سے پروو ہوتی ہے، صرف فیس سے نہیں بلکہ ریزن سے، لاجک سے، اور 1400 سال بعد بھی وہ چیلنج ابھی بھی انسانیت کے لیے اوپن ہے کہ انہی 28 عربی کے لیٹرز کے کمبینیشن اور پرمیوٹیشن سے ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو الفاظ جملے میں یونیک پوزیشن پہ آئیں، ساتھ ہی ساتھ اپنی لٹریری بیوٹی سے پڑھنے اور سننے والے کو اوورویلم کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے کمپریہنسو میننگ ادا کریں کہ ان الفاظ کے کمبینیشن سے ایسا مضمون بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طرح سے یہ ریشنلی، عقلی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں ہم نے قرآن کے اور دوسرے میریکلز کی بات نہیں کی جو اور بھی آپ کو کتابوں میں اور بہت سارے لیکچرز میں آپ کو مل جائے گا، کیونکہ قرآن کے سائنٹیفک میریکلز ہزاروں ہیں، قرآن کے میتھمیٹیکل میریکلز پہ بہت موٹی موٹی کتابیں ہیں کہ میتھمیٹیکلی قرآن کیسے میریکل ہے،
اور قرآن کی پیشن گوئیاں جو کہ ہو بہو ثابت ہوئیں وہ ایک الگ موضوع ہے، تینوں موضوع الگ ہیں، لیکن ہم نے یہاں صرف عقلی طور پر کہ قرآن کو آدمی پڑھے دیکھے، کوئی عرب آدمی پڑھے اور دیکھے اور سمجھ جائے کہ ہاں یہ واقعی میں ایسا کلام ہے جو کہ انسان نہیں بنا سکتا، ریشنلی دکھ رہا ہے، ہمیں ایک آیتیں دکھ رہی ہیں، اس کے ورڈز دکھ رہے ہیں، اس کے حروف دکھ رہے ہیں، اس تعلق سے ہم نے بات کی. تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم قرآن کی لنگوسٹک اور لٹریری جو انیمیٹیبلٹی ہے، جو اس کا اعجاز ہے، جو اس کا معجزہ ہے، اس پہ تھوڑی گفتگو کریں گے، اس کے ایگزامپلس دیکھیں گے کہ قرآن لٹریری طور پر، ایک لنگوسٹک طور پر کیسے معجزہ ہے، کس طریقے سے پروو ہوتا ہے کہ یہ واقعی میں ایک گاڈ کی یعنی گاڈ کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اسی سے ہم بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلے ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.